حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جنوری بدھ کا دن ہے اور 2 رجب المبارک ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکنامک ڈپٹی آفس کی طرف سے ٹیپی پروجیکٹ اور دوسرے نیشنل پروجیکٹ کے سلسلے میں جاری کیے جانے والے بیانیے کے بارے میں۔ اب اس سے پہلے ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپی پروجیکٹ کیا ہے، کب اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو کیا مقاصد ہیں اور اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا۔ اسلامی امارات کی پچھلی حکومت 1990s میں 1990 میں اس پروجیکٹ کا پلان کیا گیا، جس کے ذریعے یہ گیس پائپ لائن ترکمانستان سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان اور انڈیا تک پہنچائی جانی تھی، لیکن امریکہ کی طرف سے جبری قبضے کے بعد اس منصوبے کی تکمیل نہیں ہو سکی، بلکہ اس کام کو روکا گیا اور اس کو سلو کیا گیا۔ اور اب اسلامی امارات افغانستان کی حکومت آنے کے بعد اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع کیا گیا ہے، اس کو بحال کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسلامی امارات افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر فار اکنامک افیئر آفس نے بیانیہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹیپی علاقائی سطح پر ایک نمایاں معاشی منصوبہ ہے، جس کا آغاز اسلامی امارات کی پچھلی حکومت کے دور میں کیا گیا تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے جبری قبضے کی وجہ سے اس منصوبے کی تکمیل میں دیر ہوئی اور اس پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ اور اب اسلامی امارات افغانستان کی دوبارہ حکومت آنے کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور منصوبے کی تکمیل کے لیے ملک میں پہلے سے زیادہ بہترین مواقع اور حالات بنائے گئے ہیں۔ ملکی نیشنل منصوبوں کی تکمیل کی سیکیورٹی اسلامی امارات کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور ہم ٹیپی منصوبے کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ ملک کے معاشی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے، اور اس منصوبے کو عملی طور پر کام شروع ہو رہا ہے، اور اس پر عملی طور پر کام شروع ہونا افغانیوں کے لیے ایک خوشگوار نیوز ہے۔ کچھ دن پہلے اسی سلسلے میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ڈائریکٹرز کے احکام اور ترکمانستان کے نمائندوں کے درمیان اس منصوبے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک میٹنگ ہوئی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسلامی امارات اس منصوبے کی حفاظت کے لیے اسپیشل فورس لانچ کرے گی، یعنی کہ ایک علیحدہ اسپیشل فورس بنائے گی جس کا کام ایسے منصوبوں کی سیکیورٹی فراہم کرنا اور جتنے بھی ملک میں نیشنلی طور پر پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں ان کی سیکیورٹی فراہم کرنا، کیونکہ افغانستان میں ابھی تک لوگوں کو بہت درد ہے کہ افغانستان میں یہ حکومت کیوں آئی ہے، تو اس سلسلے میں وہ ایسا اقدام بھی کریں گے اگر ضرورت پڑی تو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات ملک کی دوبارہ تعمیر اور معاشی ڈھانچے کی بحالی پر کام کر رہی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور علاقائی سیاست، سیکیورٹی اور معاشی حالات کی بہتری تمام تر ممبران کی ذمہ داری ہے جو اس منصوبے کا حصہ ہیں، اور ہم ہر صورت اس منصوبے کی تکمیل کو مکمل کریں گے۔ اسلامی امارات افغانستان اس بات کو دوبارہ تصدیق کرتی ہے کہ ہم ہمسائے ممالک، علاقائی ممالک اور دوسرے تمام تر ممالک کے ساتھ دو طرفہ فائدوں کے بنیاد پر تعلقات کو بڑھانے اور معاشی تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان، یہ جی ان کی سٹیٹمنٹ مکمل ہوئی۔ اسلامی امارات افغانستان اپنے ملک میں اپنی عوام کے لیے ہر صورت کوشش کر رہی ہے، جس بھی فیلڈ میں جو بھی لوگ ہیں، جو بھی احکام ہیں، وہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے، مین ریزن کیا ہے کہ وہ لوگ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اسلام کے نمائندے ہیں، اور اسلام کے نمائندے اپنی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جینا مرنا اپنے ملکوں میں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی تمام تر جو جائیدادیں ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنی جائیدادیں نہیں بنانی ہوتی، انہوں نے کوئی اپنی جیبیں نہیں بھرنی ہوتی، بلکہ عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نظام ہو جس کے ذریعے ہمیں عدل ملے، ہمیں انصاف ملے، ہمیں
ہمارا ملک ترقی کرے تو وہ ایک ہی نظام ہے، وہ اسلام کا نظام ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔